مذہبی افتراق پیدا کرنا، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا اور معاشی طور پہ مسلمانوں کو تباہ کرنا اور اخلاقی طور پہ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ 4 ہدف ہیں ان کے، اور وہ 4 ہدف انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ زیادہ تر قدرتی وسائل اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیے، وہ زرعی وسائل ہوں یا معدنی وسائل ہوں، آبی وسائل ہوں یا دیگر وسائل، لیکن یہ بیچارے ان وسائل کے ہوتے ہوئے دنیا کے دستے نگر ہیں۔ دوسرا، اللہ نے ان کو جمعیت اور قوت جو عطا کی ہے، لیکن 73 گروہوں میں بانٹ کر کے ان کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مخالف کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا، سیاسی طور پہ شورشیں، یہ آپ دیکھ لیں ساری اسلامی ممالک کے اندر ہیں، پوری دنیا کا مطالعہ کر لیں، 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برس رہا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ ساری لڑائیاں مسلمانوں کے دیس میں لڑی جا رہی ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہوا ہے یوکرائن کا، اور آپ دیکھنا کہ بہت جلدی یہ حل کر لیا جائے گا۔ کشمیر ہے 70 سال سے لٹک رہا ہے، فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مشرقی تیمور چٹکیوں میں حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہمیں آنکھیں کھول کے جینا چاہیے، کیونکہ وہاں معاملہ اور تھا، جو خون بہہ رہا تھا وہ مسلمان کا خون نہیں تھا، وہ بھی ان مسائل سے ملتے جلتے مسائل تھے، لیکن چٹکیوں میں مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ تو کیا کشمیر نہیں ہو سکتا؟ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ اب عدم استحکام ہے، جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک اچھے انداز سے چل رہے ہیں، جو عدم استحکام ہے وہ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ہے۔ خانہ جنگیاں جتنی بھی دیکھ لیجئے وہ یہاں ہمارے ممالک کے اندر شروع کروائی جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر گئے اور ہم اٹھنے ہی نہیں پا رہے، اور ہماری بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں، وہ اندلس کی سلطنت دیکھ لیجئے کس طرح تباہ و برباد کر دی گئی، سقوط بغداد ہوا، اسی طرح خلافت عثمانیہ کا سقوط ہے، سقوط دہلی ہوا، اور ہماری اس ریجن کے اندر دیکھ لیجئے یہ ایک سقوط کابل ہے، اسی طرح سقوط ڈھاکہ ہے۔ تو یہ سارے سقوط ہمارے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو یہ رسوائی ہمارا مقدر ہوں گے۔ ہمیں ہمارے نصابوں میں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا کہ جس طرح نماز تمہارے اوپر فرض ہے، باقی امور تمہارے اوپر فرض ہیں، امت سازی کا عمل بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عقیدت سے لیا جانا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمہارے اوپر فرض ہے، اور محبت کے تقاضے تمہارے اوپر لازم ہیں، تمہارے اوپر یہ بھی اسی طرح لازم ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس سمت ہم سفر کر رہے ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے اس بات میں، باقی حکمرانوں کی ہے کہ وہ معاشی بحرانوں میں حکمران قوموں کو مبتلا نہ لے، چونکہ قوم جب معاشی بحران میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نظریے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ دور موجود میں کہتے ہیں اس دور کا ایٹم بم معاش ہے، جو قوم معیشت کی تباہی کے دانے پہ آ جاتی ہے اس سے پھر جو مرضی آپ منوا لیں، اور آپ جانتے ہیں مسلم حکومتیں کیا کچھ نہیں مان لیتی ہیں، اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ، لیکن ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، ملک کو اس بے دردی سے لوٹا نہیں، نوچا ہے انہوں نے، لیکن ابھی تک ان کے پیٹ ہی نہیں بھرے اور نہ مستقبل میں کوئی بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک دردناک صورتحال ہے۔ جو اسلام کو دوسرا بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ منبر و محراب کے ذمہ داران نے پہنچایا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر تجزیہ کرتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ 4 طبقے ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہاں پر اس ریجن کی وہ بات خاص طور پہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک علماء سو ہیں، انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ دوسرا صوفیاء خام ہیں، جو دین کے فہم سے ناآشنا صوفی ہیں، انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، چونکہ لوگوں کی وابستگی ہے ان کے ساتھ، اور ان کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے۔ عرس پہ آ جاؤ، نذرانے دے دو اور اللہ اللہ کرو اور چلے جاؤ، ان کے پاس کوئی نظام شریعت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو آنے والوں کو کیا دیں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تیسرا بڑا نقصان جو ہے وہ اسلام کو جو پہنچایا وہ سلاطین نے پہنچایا، بادشاہوں نے پہنچایا، اور چوتھا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اسلام کو جو نقصان پہنچایا وہ 2 نمبر دانشوروں نے پہنچایا، اور 5 نام بھی آپ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو گستاخان صحابہ ہیں، چونکہ جب صحابہ کی نفی ہوتی ہے تو پورے دین کی نفی ہو جاتی ہے۔ حضور کے تیار کردہ یہی لوگ تھے نا، حضور نے جن پہ محنت کی اور جن کو حضور نے اپنے سینے کا نور منتقل کیا، اور اگر ان کی نفی کر دی جائے
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی عمارت گر گئی. پورے نظام کا انکار کرنے کے لیے ان کا انکار. جو امت کے اندر تفریق ہوئی، تشتت ہوا اور بے جا تشدد ہوا، اور امت کے اندر جو فکری ناہمواری پیدا ہوئی، باہمی منافرتیں انتہا کو چھونے لگی، سوچ سمجھ فہم ادراک کی قوتیں سلب کر لی گئیں، یہ سب کچھ منبر و محراب کی وجہ سے ہوا. اور اس میں علماء حق یا علماء ربانی یا علماء راسخین جس کو قرآن نے کہا ہے وہ نہیں شامل، لیکن علماء سو جو ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کو اگر نقصان پہنچایا ہے علماء سو نے پہنچایا. اللہ ہمیں امت واحدہ کے نور سے مالا مال فرما، ایسی امت واحدہ جو تیرے محبوب کی سچی غلامی کا حق ادا کرنا جانتی ہو، ایسی امت واحدہ جو صحابہ کے در کی دہلیز کی نوکر ہو، جن کے رگ و ریشہ میں اہل بیت کا پیار محو نفوذ ہو، جو اولیاء امت کے طریق پہ گامزن ہو. اللہ ہمیں سچائیوں کی راہ پہ رکھے. وآخر دعوانا